محمد اللهم يا مجيب الرسالة الصلاة والسلام على نبي وأفضل الرسالين وعلى آله وأصحابه وتابعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فاتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر حسنه بغير قصده. يا رب المصطفى فضل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسلم. اللہ جل جلالہ وعظم نواله وعظم ذکرہ وعظم حرمانہ وجل شانہ کی حکمران اور سرور کائنات مکھر گلزار سینت بسر کائنات قائد المرسلین خاتم النبی احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود سلام کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سبیل منتشر آج کے درس کا موضوع ہے سورہ حجرات میں ہمارے معاشرتی مسائل کا حل، یا اللہ عز و جل کی طرف سے معاشرے میں استحکام پیدا کرنے کے لیے معاشرتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے سورہ حجرات میں کچھ اصول بیان کیے ہیں. اگر ان پر عمل کیا جائے تو ہمارا معاشرہ، ہمارا شہر، ہمارا علاقہ اور ہمارا ملک کی کیا پوری دنیا ہی امن کا گہوارہ بن جائے اور لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں، دنیا میں بھائی چارہ پیدا ہو جائے اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام، عزت اور رواداری کے رشتے بن جائے. اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. پہلی بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی کہ ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. سورہ حجرات میں ہے، اس کے 2 رکوع ہیں، اس کی 18 آیتیں ہیں اور معتبر روایت کے مطابق یہ سن 9 ہجری میں نازل ہے. اور اس کا جو ترتیب صحیفے میں یعنی قرآن پاک میں جو اس کی ترتیب ہے اس کا نمبر ہے 49 اور اس کی جو ترتیب نزولی ہے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 106. لیکن قرآن میں جس طرح جس نمبر پر اس کو درج کیا گیا اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے اس کا نمبر ہے 106. سورہ حجرات میں اللہ عز و جل نے سب سے پہلے بات یہ ارشاد فرمائی: ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ عز و جل سے ڈرو، بے شک وہ سنتا ہے وہ جانتا ہے. اس آیت کا شان نزول یا اس پوری سورت کا شان نزول یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھانی تھی. آپ کی نماز عید پڑھانے سے پہلے ہی کچھ لوگوں نے قربانی کر دی تو اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی: ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے پہل مت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں. اور ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کچھ لوگوں نے آپ سے پہلے روزے رکھنا شروع کر دیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا: روزے رکھتے ہو گویا بھوکے رہتے ہو، پیاسے رہتے ہو، کوئی قربانی کرتا ہے تو رب کی بارگاہ میں وہ جنت کا خون بہاتا ہے، وہ مال دیتا ہے، مانا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا
ہرگز وہ کام پسند نہیں جو اس کے رسول سے پہلے کیا جائے. اللہ کو یہ ہرگز کام پسند نہیں اس کے رسول سے یہ پہلے کیا جائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بھاگ پڑو. یعنی کسی کام کوئی چیز کوئی عمل کوئی معاملہ وہ دیکھی تب ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کو وہ پسند ہوگا. مثلا عشاء میں پڑھنا 4 اگر کوئی بندہ 6 پڑھتا ہے 2 رکعتیں زائد پڑھتا ہے ان 2 رکعتوں کے زائد رکعتیں پڑھتا ہے ان رکعتوں میں وہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھتا ہے وہ ساتھ سورت بھی ملاتا ہے ان رکعات میں جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتا ہے اللہ کی تقریر بھی بیان کرتا ہے اللہ کی تعظیم بھی بیان کرتا ہے وہ سجدہ بھی کرتا ہے وہ رکوع بھی کرتا ہے. لیکن رب کی بارگاہ میں یہ مقبول 6 رکعتیں ہرگز نہیں ہوں گی اگر کوئی جان بوجھ کر پڑے گا. سجدہ کرنے کے باوجود وہ بڑا گنہگار, رکوع کرنے کے باوجود وہ بڑا گنہگار, سجدے کرنے کے اور سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے باوجود وہ بڑا گنہگار اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول نے 6 رکعتیں ادا کی. اللہ کے رسول نے 6 رکعتیں ادا نہیں کی. اللہ کو یہ 6 رکعتیں اس لیے پسند ہوتی کہ اللہ کے رسول نے بھی عشاء کی 6 رکعتیں ادا کی اور انہی سجدوں پر اللہ اس بندے کو گنہگار کرا دے گا. انہی سجدوں پر وہ بندہ جو ہے رب کا مجرم ہوگا. کیوں کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. گویا اس کی بارگاہ میں سجدے نمازیں تسبیحات و تحلیلات و تکبیرات تب مقبول ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے رہ کر ادا کی جائے, یعنی ان کے اللہ کے حکم کی اتباع کی جائے. پھر اللہ سمجھ نے ایک دوسرا اصول فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو نبی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. ولا تجهروا له بالقول اور ان کے حضور چلا کر بات مت کرو. ایک تو منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو اور دوسری بات یہ کہ ان کو آواز بلند کرنے سے منع کیا اور دوسری جب آپس میں بھی گفتگو کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آقا کی بارگاہ میں تو پھر بھی آوازیں اتنی بلند نہ ہو, تمہاری آواز میں چچراہٹ نہ ہو, تمہاری آواز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے. آپس میں بھی اگر تمہارا بحث و مباحثہ ہو جائے تکرار ہو جائے تو ایسا ہرگز نہ کرو. کیوں کہتے ایسا نہ ہو کہ تم غلطی کر بیٹھو اور اللہ تمہارا ایمان بھی ضائع کر دے, اللہ تمہارے اعمال بھی ضائع کر دے, تمہارا سب کچھ لٹ جائے تمہیں پتہ ہی نہ چلے. تو یہاں سے پتہ چلا اس نبی کی بارگاہ میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بھی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں. اس نبی کی عزت کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی عزت آپ کا مقام اور آپ کی بارگاہ کے آداب خود اللہ بیان کر رہا ہے. وہ رب ہو کر کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے پاس آئے ہو تو اس طرح آنا, تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ ہوں اور تم آپس میں بھی گفتگو کرو تو کبھی ایسا کام نہ کرو کہ تم آپس میں بحث و مباحثہ کرو. اس آیت کے شان نزول میں یہ کہا جاتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ معاملات بھی آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے درمیان کوئی گفتگو اس طرح کی ہوئی تو معاملہ اس طرح کا ہوا کہ بحث و مباحثہ چل پڑا. حضرت فاروق اعظم بلند آواز سے حضرت صدیق اکبر سے کچھ کہنے لگے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بلند آواز سے حضرت عمر فاروق سے کچھ کہنے لگے. ان کی بحث و تکرار کی جب بڑی آواز بلند ہوئی تو اللہ کے قرآن نازل ہوا اور کہا اے نبی بظاہر یہ کام ان لوگوں کا ہے, پورے امتیوں کو بتا دو اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں ایسے بیٹھو جیسے تمہارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہو, تم ہلنا بھی چھوڑ, تمہاری سانسوں کی آواز بھی لائے, یعنی ایسی آواز بھی نہ نکالنا جس سے میرے نبی کو کوئی تکلیف ہو. اور میرے نبی کا ادب تو اپنی جگہ, نبی کی آواز کا ادب اتنا ہے کہ کسی مومن کو یہ اجازت نہیں کہ سرکار کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے, اپنی آواز کو بلند کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے ایسا نہیں تمہارا شعور بھی نہ ہو. ایک ہوتا ہے علم, علم یہ ہے جیسے میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا, مجھے پتہ ہے کہ یا
या लिखा हुआ है, अलिफ लिखा हुआ है, हा लिखा हुआ है, लाम लिखा हुआ है, दाल लिखा हुआ है, मुझे हुरूफ की पहचान। कोई बताइए इससे क्या सवाल साहब? इल्म का दर्जा ऊपर होता है और शऊर का दर्जा नीचे होता है। शऊर अल्लाह ताला ने इंसानों को भी अता किया है, जानवरों को भी अता किया है। इल्म और शऊर में फर्क क्या है? इल्म ये है, शऊर का शऊर ये है, भूख लगी है, खाना खाना है। भूख लगी है, खाना खाना है। इंसानों को भी भूख लगती है, जानवरों को भी भूख लगती है। ये शऊर है। इल्म क्या है? इल्म ये है कि कौन सा खाना खाएंगे तो फायदा है, कौन सा खाना खाएंगे तो नुकसान है। ये इल्म जानवरों को नहीं दिया गया। अगर जानवरों को इस चीज का इल्म होता ना तो ये जड़ी बूटियां खाने से वो मरते हैं। विवाह समझा नहीं है क्या? बकरी का आटा खा जाती है, पानी पी जाती है, पेट में फाड़ा सा पड़ जाता है, मर जाती है। अगर बकरी को इस चीज का इल्म होता कि आटा खाकर पानी पिएंगे तो पेट भूल जाएगा और इससे हमारी मौत हो जाएगी, बकरी कभी क्या होता। लेकिन इंसान को पता है तरबूज खाएंगे, पानी पिएंगे, हैजा होगा। ये इल्म है। भूख को मिटाना ये शऊर, और किस चीज से मिटाना, किसका फायदा क्या है, किसका नुकसान क्या है, ये इल्म। अल्लाह फरमाता है इल्म को दूर की बात ना, तुम्हें पता ही नहीं चलना, तुम्हारा शऊर भी नहीं पहुंचना वहां तक, तुम्हें खबर ही नहीं होती कि आवाज बुलंद हुई, ईमान जाया हो गया। यानी नबी की वारका इतनी नाजुक वारका है कि तुम्हारी आवाज भी बुलंद हो, आपस में बहस भी ना करना। और बहस करते इसके बाद जब आयत मुबारक नाज़िल हुई ना, हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु आप इतनी कम पस्त आवाज में बात किया करते थे कि आपसे दोबारा पूछना पड़ता कि आपने क्या कहा। दोबारा पूछना पड़ता, खौफजदा होकर डर के। यहाँ इस आयत से एक बहुत बात जो पता चली, कुत्ता दिया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मांगी मांगी, मुझे अल्लाह ने उस्ताद बना कर भेजा, मुझे अल्लाह ने उस्ताद बना कर भेजा है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, ये नबी उम्मतियों को किताब भी सिखाते हैं, हिकमत भी सिखाते हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला ने तारीफ में इरशाद फरमाया, किताब मेरी है, सिखाता मेरा नबी है। हिकमत मैं देता हूँ लेकिन उसकी पहचान मेरा नबी करवाता है, मेरी अता से। तो गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आलिम ने बेबदल बेमिसल ऐसी हस्ती के अल्लाह ताला ने अपने कुरान का इल्म खुद अपने नबी को अता फरमाया। तो यहां से एक बात पता चलती है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया नबी के सामने अपनी आवाज को बुलंद न करो। नबी हर रूप में होता है, जिंदगी के हर कोने का उसमें सबक देना होगा। दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल नबी पाक की सीरत से न मिलता। गोया कि नबूवत हर नबी आलिम अल्लाह की अता से। यहाँ अल्लाह सबसे बज़ाहिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखा रहा है, लेकिन इस आयत के ज़िमन में ये बात भी गोया अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि जब किसी आलिम के पास बैठो तो तब भी अपनी आवाज़ को बुलंद न करो। जब दीन पढ़ाया जाए तो तब भी एक दूसरे से बहस मुबासा न करो। जब आलिम को इल्म सिखाने वाला हो तो उसका अदब करो कि तुम्हारी आवाज़ें भी उसके सामने बुलंद हो। अगर आज हम लोगों को इल्म का फैज़ नहीं मिलता, इल्म हमारे क़ुलूब तक नहीं उतरता, हमारे सीनों को खुशामदी नहीं मिलती, तो इसकी एक वजह यह है कि हम उलमा का अदब नहीं करते। हम उलमा को जो अल्लाह ने दीन का इल्म दिया, हम उस इल्म का अदब नहीं करते। इस वजह से हम कोरे के कोरे ही रहते हैं। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लज़ीना यक़ूलूना अस्हाबहु इला रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इत्तहरल्लाहु क़ुलूबहुम बित्तक़वा। जो लोग नबी के सामने अपनी आवाज़ों को पसंद करते हैं ना, अल्लाह ने इनके दिलों को तक़वे की मरकज़ के लिए चुन लिया। यानी जो बंदा सरकार वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिसने आवाज़ को पस्त किया, अल्लाह उसके दिल को जो है वो अपने तक़वे के नूर से भर देगा। इसके ज़िम्मत में क्या निकला कि जब इल्म की बात की जाए, इल्म सिखाने वाला
میں آپ کو ایک بات عرض کروں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، نام سنے نا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تقریباً 17 لاکھ اسناد آپ کو زبانی یاد ہے۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفتی، اتنی بڑی اللہ کی ان کی برکت نوازی کہ جیسے ہم حنفی ہیں نا، وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں، ہم حنفی ہیں اور ہم پیروی کرتے ہیں فقہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہی بات ہے نا، سب کو پتہ ہے، ہم حنفی ہیں، ہم کو اپنا امام مانتے ہیں۔ وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے، وہ فقہ میں اپنا امام مانتے تھے تو حضرت امام احمد بن حنبل کو مانتے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت، آپ سے کسی نے پوچھا یہ آپ کے پاس علم کا سمندر ہے، آپ کریم کی لاکھ حدیث آپ کو تمہاری یاد ہے، قرآن کی تفسیر آپ کو جو ہے وہ اثر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا علم آپ کو عطا کیا، یہ بنا کہاں سے، اتنا بڑا کرم ہوا کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اور تو کوئی بات سمجھ تو نہیں آتی، ہاں ایک بات ہے، پوچھا کیا؟ کہا میں شاگرد ہوں امام شافعی کا، کس کا؟ امام شافعی کا، میں شاگرد ہوں ان کا۔ وہی معاملہ ادھر گیا، میں ان کے پاس پڑھتا تھا، وہ مجھے کبھی کبھی اپنے کپڑے دھونے کے لیے دیتے تھے، جب ان کی تمیز ہوتا تو میرے دل میں احترام بڑا تھا ان کا، جب تمیز ہوتا تو میرا دل نہیں کرتا تھا کہ اس کونے میں بیٹھ دیکھوں، میں ان کے ادب کی وجہ سے اس تمیز کا دھومت بھی رہتا تھا، اس دھومت کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا یہ عطا فرمایا۔ ہم جو کوڑے کے کوڑے ہیں نا، اس کی ایک وجہ ہوئی کیا کہ ہم لوگ علم دین کی قدر نہیں کرتے، علماء کی قدر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے ادب کے ذمن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی کے امتیوں، تم میں سے جو بندہ، کوئی بندہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھے نا، اللہ اس کے سینے کو تقوی سے بھر دے گا۔ یہ حکم نبی پاک کی حیات ظاہری میں بھی ہے اور حیات جو آپ کے نبی پاک کی رسالے ظاہری کے بعد، یعنی آپ اپنی سب کی بارگاہ میں روزہ نمبر پر بھی کوئی حاضر ہوتا ہے تو بلند آواز سے اسے ہرگز اجازت نہیں کہ بلند آواز سے جو ہے وہ بات کرے، کیسے مفاصلہ کرے، وہاں پر بھی برداشت کی جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک وہاں پر روزہ نمبر میں تشریف فرما ہے اور پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی کو دیکھا جاتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نے خود ارشاد فرمایا، نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اپنا دست قدرت میری پشت کے درمیان رکھا یا میرے سینے پر رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ ہوا کیا؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس دست قدرت کی برکت تھی، پوری ہوئے کائنات میرے سامنے آ گئی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میرے سامنے ایسے رکھا اور میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہاں پر بھی کچھ بات تو کچھ کیا تو لوگ ایسے نہیں جاتے ہیں، آپ مجھے اپنے پر پکڑی مواجہ شریف کے سامنے کھڑے تو درود پاک اور استغفر اللہ وہ چپلے ہلا کر وہ درود، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خود اچھوں میں ہاتھ بھی تو بڑے عجیب نظر آتے ہیں۔ اور میں نے دوسری کیا چیز دیکھی، ایسے بات کی مواجہ شریف کی طرف پیٹ کر کے سیلفیاں لے رہے تھے۔ آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر، یہ سب کیا ہوئی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں تھا آقا کے ادب کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ظاہری کے بعد کی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے ذمن میں اللہ عز و جل نے ایک عالم کے بارے میں بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں تقوی کی دولت آئے، تقوی کا نور آئے، عالم دین اور علم دین کا ادب کرو، اللہ عز و جل تمہارے دلوں کو تقوی کے نور سے بھر دے گا۔ پھر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ان الذین ینادون بوراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ہم کو جو آپ کو گھر کے باہر سے کھڑے ہوتے ہیں کہ باہر سے کھڑے ہو کر بہت آوازوں سے آپ کو پکار رہے نا، جیسے ایک وفد آیا ان کی تعداد تھی تقریباً 9 بنو تمیم کا وفد تھا، تو اجرائے مبارک کے باہر کھڑے ہو کر بلند آواز سے وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، یعنی آپ باہر تشریف لائیے۔
اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ محبوب آپ کو کوئی آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کے اس طرح بلند آواز سے آپ کو پکارے، چیخے چلائے. اللہ نے ارشاد فرمایا لا یعقلون، یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں فرمایا وہ بے عقل، وہ کیا ہے؟ بے عقل ہے. اگلی بات اللہ نے ارشاد فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر وہ صبر کرتے ہیں نا آپ کے باہر آنے کا، آپ کے باہر آنے کا صبر کرتے ہیں نا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، یہ ان کے لیے خیر ہوتی، یہ رب کی طرف سے ان پر کرم ہوگا. اگر وہ صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو اور زیادہ اجر عطا فرماتا. ملنے وہ آئے تھے لیکن ادب نہیں تھا. اس کے ذمہ میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرا کیسے ارشاد فرمایا جیسے ہم جاتے ہیں کسی کے گھر میں کسی سے ملنے کے لیے، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی سے کتنی ہی بے تکلفی ہو، معاشرتی طور پر ایک غصہ بتایا گیا کہ ایک دوسرے کا احترام کرو، کسی کے ساتھ کتنی ہی بے تکلفی ہو، کسی کے ساتھ کتنا ہی جو ہے وہ آپ کا مذاق ہے، آپ کی جو ہے وہ آپ کھل کھل کر بات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کتنے تعلقات مضبوط ہے، محبت ہے، وہ آپ کا احترام کرتا آپ اس کا احترام کرتے، وہ آپ سے محبت کرتا آپ اس کا کرتے. لیکن جب اسے گھر جائے نا تو دروازے پر دستک دے نا تو دروازے کے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت کی سائڈ پر کھڑے ہو کر انتظار کرو. اور اگر کوئی باہر نہیں جاتا تو ہماری عادت کیا ہے؟ باہر کہ وہ پڑے والا نہیں نا تیرے نہیں پتا پڑھنا ہے اگر ایسے اللہ شاہ فرماتا ہے بدلنا ہو. اگر یہ کیا کرتے صبر کرتے حتیٰ تک ہو جائے یہاں تک کہ آپ کی طرف لوگ آتے باہر تشریف لے آتے. مقصد میرا کہنے کا ہے دستک دے، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار دستک نہ دے. ہو سکتا ہے وہ بتا سویا ہو سکتا ہے کسی کام میں مصروف ہو سکتا ہے وہ گھر ہی نہ ہو، کوئی بات کرنا ہو، کوئی نہیں مستورات. چوتھی مرتبہ اجازت نہیں، کسی مرتبہ دستک نہیں پتا بیٹھ لیا گھر چلے جاؤ اور بیٹھ سے کھڑے ہو کر آوازیں کرنے کی اجازت نہیں کہ تم بھائی آؤ جلدی آؤ قربان میں بھر دے ہو فلاں یہ گناہ ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اللہ نے شاہ فرمایا کہ جب کوئی فاسق شخص، فاسق کون ہوتا ہے؟ عادی گنہگار، آسان لفظ جسے نمازوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں، زکات پر زکات دینے کی کوئی پرواہ نہیں، گالیاں لوگوں کو بکتا رہتا ہے، بد کلام ہے، غیبت کرتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، وعدہ خلافی کرتا رہتا ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہے اس چیز کا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بے ڈرا قسم کا شخص، فاسق قسم کا بندہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے نا ایسی طرح نا ادھر ہی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، ایک شخص تھا تو وہ جمعہ پڑھا کرتا تھا. تو ایک وہ جمعہ وہ نہیں ہے تو تیسرے چوتھے جمعے میں آیا مجھ سے ملا اور مجھے اس نے کہا کہ میں پتہ جمعہ پڑھ کیا نہ جاؤں. مجھے تو پتہ ہی ہوتا ہے ہاں آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مجھے اقرار ہے، جن کے ساتھ مجھے دلی طور پر محبت ہے اور کوئی وجہ نہیں. اور میں کسی سے نہیں کہتا تھا جمعہ ادھر پڑھو، مجھے تو دل کرتا ہے میں کہتا ہوں کسی سنی کے پیچھے پڑھو، ان میں دین سیکھو پڑھو. ایسا نہیں ہے یہ دین کو یہ کہ مسلمانوں کو جو ہے اوپر پریشر ڈالنے والی بات ہوتی ہے اور اپنے احترام کا نجائز استعمال ہوتا ہے کہ آپ اپنی محبت میں کسی بندے کو مجبور کریں کہ کوئی بندہ آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھے یا آپ کے ساتھ زبردستی کا تعلق نہیں سمجھتے تھی. تو میں نے پوچھا اچھا آپ نہیں آئے خیریت تھی؟ اس نے مجھے کہا مجھے تمام بندے نے کہا کہ میرے والے سے وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے میں بیٹھا ہوا تھا میرے پاس، میں نے قرآن پاک سے منگوایا اور میں نے یہی آیت پڑھ کے اسے سنائی. میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا وہ فاسق ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایسے لوگ کیسے ہوتے ہیں. تو آپ کا مسئلہ مجھ سے پوچھتے کہ پتہ بھائی جب تمہاری کوئی مانا کسی کرے، جب تمہیں کسی ہمارا رونا کیا ہے ہماری برادری ٹوٹنی ہے، یہی بات ہے بندے کے اختلاف، یہی بات ہے مسجدوں میں لڑائی ہوتی. مجھے نہیں یقین کہ محلے میں 20 کے 20 جو ہے وہ اتفاق سے رہ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اختلاف ضرور ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر سنا یہ آیت کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاقے کی طرف اس کو بھیجا لینے کے لیے، زکات لینے کے لیے، زکات پر آپ نے بنایا، کسی علاقے کی طرف بھیجا، اس کی ان کی دشمنی تھی آپس میں، یہ آگے رستے میں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہلچی ہونے کے ناطے اس کے احترام کے لیے باہر آئے، اپنے گاؤں سے باہر آئے، اس بندے یہ پتا رستے سے کسی نے جب دیکھا نے کہا یہ تو میرے مخالف مجھے قتل کر دیں گے، یہ بندہ بھاگا پیچھے مدینہ کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا آقا مجھے تو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، معاملہ اس وقت تھا، ان لوگوں نے دیکھا یہ بندہ واپس چلا گیا، ان میں سے کچھ بندے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ہاتھوں پہ عرض کیا آقا تم ہمارے ساتھ ناراض نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، آقا آپ کا بندہ آیا تھا تو رستے سے واپس چلا گیا تو وہ اس کی آگے میں کم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ فرمایا نہیں، آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر دے کر بھیجا کہ پہلے یہاں پر معاملے کی تفتیش کرو، معاملے کی تفتیش کرو، وہ تفتیش کی کہ معاملہ تو اس طرح کا نہیں تھا، اللہ کے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ جب اس طرح کا جھوٹا قسم کا بندہ عادی گنہگار جو بندہ نماز کا پابند نہیں وہ کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہیں وہ تمہارا فرما بردار کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ فاسق ہے، اور فاسق کا معنی اگر کیا جائے مطلب بیان کیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے نافرمان، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا بندہ تمہارے پاس آئے کیا کرنے کے لیے، کوئی بات لے کر کوئی خبر لے کر آئے تو میں فرمایا یہ تفتیش کر لیا کرو، کیا کیوں تفتیش کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے کہنے پر کوئی غلط قدم اٹھاؤ، کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھو، کسی کے ساتھ دلالی کر بیٹھو، تو کیا ہو فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تمہیں اپنے کیے پر بھی افسوس ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے اس کے کہنے پر یہ کام کیا، اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایک گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے کیوں نہیں ختم ہوتے، یہ بھائی کے روزے کیوں نہیں ختم ہوتے، یہ لڑائی جھگڑے کیوں ختم نہیں ہوتے، اس وجہ سے ختم نہیں ہوتے، اس وجہ سے معاملات نہیں بنتے، اس وجہ سے برادریاں جھوٹتی نہیں، محلے جھوٹتے نہیں کہ ہم اس وجہ سے پیدا عمل کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جب ہم رشتے توڑ بیٹھتے ہیں تو ہمیں کوئی خوشی ہوتی ہے، نہ دل پورتا رہتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، پھر جو ہماری ملائیت ہے اس کے سامنے نہیں جانے دیتے اس سے معافی کیسے کریں، تو پھر یہ دنیا اتنی بڑھتی ہے کہ نسلوں کا منتقل ہو جائے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک سبق اس میں یہ کہ جب تمہارے پاس ہوتا ہے، میں آپ کو یہ رسول میرے پاس ایک شخص آتا تھا مسجد میں، تو اس نے ایک بات کی غلام اللہ جو اس طرح کا اس طرح کا اس طرح کا، ایک دن میں نے اسے منع کیا، پھر 2-3 دن گزرے، میں گھر بیٹھا ہوا وہاں پر بھی وہ آ گیا، تو اس نے پھر وہی بات سنی، پھر میں نے اسے منع کیا باتوں میں کہ آپ اس طرح کی بات میرے ساتھ نہ کریں اس بندے کے بارے میں، پھر تیسرے دن پھر وہ میرے گھر آیا، تو اس نے پھر دوبارہ یہ بات مجھے اچھا نہ لگا، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ میرے پاس بیٹھ کر بندے کے بارے میں اس طرح گفتگو کر رہے ہیں، اچھا نہیں ہے، کچھ دن گزرے تو دوبارہ مسجد میں آیا، تو میں نے سمجھا شاید کوئی شرم آ گئی ہو، لیکن پھر اس نے دوبارہ ایک وہ بندے کے حوالے سے گفتگو شروع کی، اس بندے کے بارے میں زیادہ بکواس کر رہا تھا، میں نے اس بندے سے کہا کہ آپ ادھر بیٹھے ہو، میں نے اس بندے کو کی کہا تو بلایا مسجد میں، مسجد میں باتیں بولتے، میں نے اس بندے کو بلایا اور میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس بیٹھا یہ بکواس کر رہا تھا، میں نے کہا کہ جو باتیں آپ مجھ سے کر رہے تھے آپ اس کے سامنے یہ تو بڑا برا حال ہے، اصل رشتہ دار اصل ایک پیارے چمانے والے ہیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والے ہوتے ہیں نا یہ آپ کے سجن نہیں ہوتے، جو آپ کے پاس بیٹھ کر کسی کے خلاف بات کرتے ہیں نا وہ کل آپ کی بات کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ ایمان والوں ایسا کام کیا کرو کہ تمہارے پاس اگر کوئی اس طرح کا بتا آ جائے کہ بات کسی کے بارے میں کہو کہے تو پھر کیا کرو تفتیش کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ جب تمہارے پاس میں شان سمت ہے ایک ہوتا تھا فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، تم میں سے اگر دو ظلیم دو بندے آپس میں لڑ جائیں نا اللہ حکم کیا دے رہے ہیں ان کا اصلاح کرواؤ، کی کیا کرواؤ؟ سارے بولو کی کیا کرواؤ؟ صلاح کرواؤ، ہم بھی دیا کرتے ہیں، وہ جہاں میں باہر بیٹھے ہو تو پڑھتا ہے کسی کتی جوڑ دوں میں کسی درد پہنچ کر جوڑ دوں میں اسے اتنا گزارتا یہ گزار ہی نہیں کرتا، نہیں کہتے ہیں جی، تو بولتے ہیں یہی کچھ ہوتا ہے نا، یہ مسلمانوں والے طرف تو نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے اصلاح کرواؤ، جھگڑا نہ بڑھاؤ،
ڈر ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ تمہارے پاس کسی کی کوئی بات لے کر آئے نا, خبر لے کر آئے, اس کی تفتیش کرو. اور ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے جب دو بندے آپس میں لڑتے ہیں نا تو تیسرا کوئی بےغیرت ایسا بیچ میں شامل ہوتا ہے جن کو قریب نہیں کرتا بلکہ ان کی لڑائی میں اضافہ کرتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے, مجھے بڑا تجربہ ہوا ہے اس چیز کا. دو پارٹیاں لڑی, دونوں چلے گئے پولیس اسٹیشن. بیچ میں کوئی ایسا شیطان پڑتا ہے جو ادھر سے بھی پیسے ادھر سے بھی پیسے, ان کو کہتا ہے میں تمہارا ہوں, نہیں کہتا میں تمہارا ہوں. اور پھر کرتے کیا ہے, دونوں کو قریب نہیں آنے دیتے. کیا کریے, دونوں قریب آ گئے نا تو مجھے جو کمیشن ملنی ہے تو وہ نہیں ملے. ایسا نہیں ہوتا ہے, ہوتا ہے نا. اسی طرح ہمارے میرپور میں بہت سارے لوگ ہیں کے رشتے دار ہوئے, تو یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں, کسی کے بچے کا رشتہ ادھر سے ہوا ہے تو کریں گے اس طرح, میرے بیٹے کا ادھر سے ہو جائے. اور دونوں پارٹی کی بچے اور بچی والوں کی آپس میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں, لڑائیاں کرواتے ہیں کہ اے نہیں کرا تو میں بڑھا. یہ کرتے ہیں نا, اور یہ کرتے ہیں. تو ایسی شادی کامیاب نہیں ہو, ایسے نکاح کامیاب ساری زندگی چونکہ مقدر ہوتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ اللہ نے ارشاد فرماتا ہے کہ تم دو لوگ اگر آپس میں لڑ پڑے تو ان کی لڑائی میں اضافہ نہ کرو. یہ شیطانوں کا کام ہے, یہ فاسقوں کا کام ہے, نافرمانوں کا کام ہے, اللہ کے دشمنوں کا کام ہے. فرمایا کہ قاسم یہ کہ دنیا کیا کرو, صلاح پیدا کرو. فائن فقط اطلاع ہوا الامرا وقال اللہ دی تب یہ حتی تفیعہ الى امر اللہ. فرمایا کہ پہلی بات ہے صلاح کرو, لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک زیادتی کرے نا تو جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دو. ایسا نہیں کہ 10,000 20,000 روپے دے کر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالم کا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر مظلوم کو دبانا شروع کر. بلکہ فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک بندہ باہر نہ آئے تو پھر تم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے, جس کے ساتھ تم ہو رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو, اور اس طرح کھڑے ہو کہ جو ظالم ہے وہ راہ راست پر آ جائے. کیا کرے, راہ راست پر آ جائے. فائن فاعت فاصلے بینہما, پھر اگر فرق آئے تو انصاف کے ساتھ دوبارہ میں صلح کروا دیں. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کو کیا کرتا ہے. یہ صرف عدالتوں سے متعلق انصاف نہیں ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی والدہ, آپ کے جو ہے وہ والد صاحب, بلکہ والدہ آپ کی جو ہے وہ حضرت نعمان بن بشیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر حاضر ہوئی نا. آپ کے والد صاحب سدیرے والد صاحب کے ساتھ تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی آقا ہے یہ جو میرے سدیرے محمد ہے, میں ان کے ساتھ اب رہوں گی جب یہ میرے اس بیٹے کے نام کی جائیداد لگا دی, کیونکہ یہ تو سدیرا بیٹا ہے, تو کل پتہ نہیں کیا ہوگا. تو حضرت نعمان بن بشیر کے سدیرے والے تو انہوں نے کہا کہ اتنا حصہ میں اپنی جائیداد کا ان کو دیتا ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں باقی اولاد کے ساتھ یہ اتنا حصہ کیا ہے, جو تمہارے باقی بچے ان کو اتنا دیا ہے. بس کیا آقا نے فرمایا پھر مجھ کو ظلم پر گواہ مت بنا, پھر مجھے ظلم پر گواہ میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا. اسی طرح ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے, بچیوں سے زبردستی جو ہے وہ حساب معاف کروا لینا, ان کو جہیز دے دینا اور یہ کہنا کہ ہم نے تجھے جہیز دے دیا نا, تیرا پر حساب اپنا جائیداد ہے. کبیرہ گناہ ہے. کیا یہ کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح والدین کو, کسی کو بھی, مسجد کا امام ہے, کوئی استاد ہے, کوئی گھر کا سربراہ ہے, اس کا کام ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا حساب ہے. جب وہ جھکا حتیٰ کہ نبی پاک نے چاہتا ہے اس کی 2 بیوی ہیں, وہ 2 میں سے ایک کی طرف جھک جاتا ہے, دوسرے کا حقوق پورے نہیں کرتا. قیامت کے دن آئے گا تو اس کا جسم کا ایک حصہ مفلوج ہوگا, خارج زندہ ہوگا, وہ کام ہی نہیں کرے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لڑتے کیوں ہو, انما المؤمنون اخوۃ, مومن تو آپس میں بھائی ہوتے ہیں. مومن تو آپس میں کیا ہوتے ہیں, مومن تو لڑتے نہیں ہیں, وہ تو آپس میں بھائی ہیں. کافی ہو گئی نا ہمارے کو, بس اپنے بھائیوں میں اصلاح کرو, اصلاح کروایا کرو اپنے لڑ میں, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو. پھر ایک اور بات آخری کر دو, کافی طویل ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم
आसान यकून खैरुन मिनहु खैरुन मिनहु भला निसाब की निसाई आसान यकून खैरुन मिनहु। फरमाया कि तुम में से कोई कौम दूसरी कौम का मजाक न उड़ाए और मैं राजा तो तुम खलील और मैं जो नहीं तो तुम मलियार है। मेरी बात समझ आ रही है? और मैं मुगल शहजादा का तुम, मेरी बात समझ आ रही है क्या कहना चाहता हूँ? अल्लाह शाह फरमाता है इस तरह मजाक ना हो। और उनका हुस्न जिक्र किया कि औरतें भी ये काम ना करें। अल्लाह ने आगे क्या बात इरशाद फरमाई? अल्लाह ने इरशाद फरमाया हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो तुम्हें क्या पता तुमसे बेहतर मुकाम मैंने उसको अता किया हुआ। तुम्हें क्या पता? तुम क्या जानो? हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बल्कि हज़रत मारिया रुक़िया रज़ियल्लाहु अन्हा इनकी कोई किसी ज़ौजा नबी पाक की ज़ौजा के साथ कोई इस तरह का मामला हुआ तो उन्होंने किसी ने कहा ना क्या ये हुलिया की बेटी तो नबी पाक उसकी बातों में आती आता हूँ उन्होंने मुझे ये बात की अगर ये शायद है तो कह देती ना मैं हारून अलैहिस्सलाम की बेटी हूँ वो मेरे खामद का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तो लगी है काम की फिर एक और बात आपको हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु किसी आयत के आगे आ रहा है वो हिस्सा इन्ना अकरमकुम अल्लाह का इसी सूरत में आगे आ रहा है क्योंकि जब छत पानी की छत पर चढ़ाया गया तो लोगों ने कहा कि ये तो नस्ल हबशी है ये क्या नस्ल है बोले सारे रसूलुल्लाह की छत पर फतह मक्का का मामला इतना बड़ा मामला इतनी ज्यादा तादाद कुरैश यहाँ पर खड़ी है बड़े बड़े सरदार खड़े बड़े बड़े मालदार लोग खड़े साहिब जायदाद खड़े ऊंचे नस्ल वाले खड़े लेकिन आप कहीं समय एक आजाद करता गुलाम को काबे की छत पर चढ़ने का हुक्म इरशाद फरमा है और आप कह रहे हैं कि इनको कह रहे हैं कि काबे की छत पर चढ़े और अजान दें किसी सरदार को कहते हैं मालदार को कहते हैं साहिब जायदाद को कहते हैं साहिब नस्ल को कहते हैं। अल्लाह के कुरान पर इतना अकरमकुम अल्लाह का लोगों तुम्हारे नजदीक इज्जत के मयार और है मेरे नजदीक कुछ और है। तुम में से जो बंदा जितना मुझसे डरता है जितने उसके सीने में मेरी और मेरे नबी की मोहब्बत है इज्जत मैंने उसे ही अता की है। तुम चेहरे देखकर नहीं वहां पर चेहरे नहीं देखे जाते वहां पर दिल देखे जाते। तो हमारे नजदीक नस्ब की वजह से खानदान जायदाद की वजह से लोगों की इज्जत का मुकाम है हम लोग मजाक उड़ाते हैं हम लोग क्या करते हैं मजाक उड़ाते। मुझे किसी ने कहा कि जटरा में कोई पीर नहीं मिल रहा है मैं बताऊंगा ये पीर से सैयद होने चाहिए। मेरी बात को समझिएगा मैं कहना चाहता हूँ ये पीर जो है ये सिर्फ मुझे उन्होंने कहा कि आप ये जो पीर है दूध पाक अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पीर है ना पीर तो ये जो है ये सिर्फ सैयद होने चाहिए या कोई सिद्दीकी होना चाहिए या कोई फारूकी होना चाहिए। तो मैंने वो कहते हैं आज तक मैंने नहीं सुना कि जो जट बनाती है किसी को पीर हो। तो मैंने कहा मैं मिसाल दे दूँ पीर मेरे शाह साहब का नाम सुना है किसने सुना है? वो हस्ती के जिसको नबी पाक ने अपना दीनार पाक का नाम फरमाया। रोज़े अकबर से आवाज है कि मेहरबानी कादियान का कुत्ता हो गए दुश्मन जाकर मेरे दीन पर पहरा दे। मेरे शाह साहब पीर सियाल के मुरीद थे। किसके? पीर सियाल के सियाल के मुरीद थे और सियाल शरीफ वाले जट थे। किस प्रांत से तल्लुक रखते हैं? जट। ओ सियाल शरीफ बड़े दूर है ये हमारे कश्मीर के हमारे लीरपुर की बात करता हूँ लीरपुर की बुधार शरीफ वाले सिद्दीकी है। मैं बता रहा हूँ कि सैयद पीर मेरे अली शाह साहब एक जट के हाथ में बैठ कर रहे हज़रत पीर हज़रत बाबा बुल्ले शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह एक अराई बरादरी के इनायत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में बैठ कर रहे और हमारे ये जो डांगरी शरीफ वाले हाफिज फाजिल साहब हाफिज अली मोहम्मद साहब हाफिज मोहम्मद हयात साहब जट फैमिली से तल्लुक रखते हैं और अल्लाह ताला ने इनको इल्म का सुनता अता फरमाया और विलायत का ताज अता किया था।
جو صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں نا وہ نسب نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سینے میں اللہ تعالی وجل نے تقوی کا نور کتنا رکھا ہوا۔ تو میرا کہنا کیا چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ اپنے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں آج عزت کا ٹکا پایا جائے، پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، اور پیرا شاہ غازی کی پہلے بات کرو، پیرا شاہ غازی 12,000 اولیاء کے سردار ہیں۔ یہ جو روحانی کشف سے بزرگوں کو پتا چلا، بات لمبی ہو جائے کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی، ان کے بارے میں بزرگ سے میں نے سنا کہ وہ سے پاک کے دربان خاص جو ہے ان کا نام ہے پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سید نہیں تھے، یہ محال برادری سے تعلق کرتے تھے۔ کس سے؟ محال۔ کہتے ہیں کہ خاندان کے بارے میں اختلاف ہے، اختلاف ہے، لیکن ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی کہ یہ مغل فیملی سے، محال جو ہے یہ مغل فیملی سے، یہ اس سے تعلق کرتے ہیں۔ یہ سید نہیں ہے، پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سید نہیں، بعض لوگ یہ سید لکھتے ہیں، آپ سید نہیں، یہ لفظ شاہ سے لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے، لیکن کہیں بھی کوئی عالم نہیں، کسی نے بھی نہیں لکھا کہ آپ سید ہیں۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو سید نہیں کہا، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیرا شاہ اپنے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں دو باتیں، ایک یہ کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں اور فاروقی ہیں، دوسری بات یہ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ پسوال گجر ہے، اس فیملی سے تعلق کرتے ہیں، اور پسوال گجر جو ہے ان کا سلسلہ نسب حضرت داہیہ کلبی جو نبی پاک کے صحابی تھے ان کے ساتھ جا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی قوم کی وجہ سے کسی پر قابل فخر نہیں، جن کے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالی عزت عطا فرمائے، اللہ تعالی عزت کی توفیق عطا فرمائے، آگے کی آمین۔